بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 39 ہے اور سیاسی جغرافیہ میں ممالک کے نام یاد رکھنے کا پانچواں، چھٹا اور آخری 7واں طریقہ آج ہم اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، چونکہ ممالک ہی سیاسی جغرافیہ کے اندر بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنا، کون سا ملک کون سے بر اعظم میں ہے اور پھر اس اعتبار سے اس کا دارالحکومت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، تو اس اعتبار سے ہم ذرا اپنے آپ کو خود سمجھانے کے لیے کچھ اس کی جہات مقرر کرتے ہیں، کچھ اس کی جغرافیائی اشتراکات کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے پہلے 4 طریقے پڑھے اور آج ہم 5واں، چھٹا اور 7واں طریقہ پڑھتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں 5ویں طریقے کے اندر کی طرف۔ تو ناظرین، 5واں طریقہ ہے فرضی شکل رکھنے والے ممالک۔ یعنی اگر آپ کو ممالک یاد نہیں ہوتے تو آپ ان کی کوئی اپنی فرضی شکل بنا لیں، تو آپ خود بھی اب ان کی کوئی فرضی شکل یعنی ملک کو دیکھیں تو اس کی جو بھی فرضی شکل بن رہی ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ میرے ذہن کے مطابق اس ملک کی اس طرح کی کسی جانور کی طرح کی شکل بنتی ہے یا جسم کے کسی عضو کی طرح کی شکل بنتی ہے، تو آپ اس طریقے سے یاد رکھ لیں۔ تو ہم یہاں پہ کچھ آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو فرضی شکل رکھنے والے ممالک، یہ 5واں طریقہ ہے ممالک کو یاد کرنے کا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ خشکی والا حصہ بنایا ہے، تو اس میں دیکھیں ہر ملک کی کوئی فرضی شکل بن رہی ہے۔ آپ کے ذہن کے مطابق آپ کا ذہن جتنا اچھا ہوگا تو آپ بہت ساری شکلیں یہاں پہ بنا سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ کچھ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ براعظم میں جو افریقہ ہے، تو یہ براعظم افریقہ دیکھیں بالکل ایک انسانی سر کی طرح لگ رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انسانی کھوپڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور نیچے باقاعدہ جو ہے وہ چہرہ بنا ہوا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کسی انسان کا کوئی یعنی اس کی کھوپڑی ہو اور اس سے چہرہ بنا ہوا۔ دیکھیں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ کھوپڑی ہے، یہ اس کی کھوپڑی ہے یہاں سے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ منہ، اور یہ اس کا ناک، اور یہاں سے دیکھیں یہ بالکل اس طریقے سے ایک انسانی کھوپڑی بن رہی ہے اور انسانی سر بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں تو قطر آپ کو نظر آئے گا۔ تو قطر جو ہے وہ بالکل ایک انسانی زبان کی طرح ہے۔ یہ جو بالکل چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے دوحہ قطر، دوسرے نقشے کے اندر ہم ذرا تھوڑا واضح آپ کو دکھائیں گے۔ یہاں پر ناظرین اگر آپ دیکھیں یہ سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ ہی یہ لکھا ہوا ہے قطر، چھوٹا سا زرد کلر کا۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ قطر ہے، بالکل انسانی زبان کی طرح اوپر کو اس طرح نکلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دل ہے، تو یہ پورا جو بحیرہ یعنی یہ پورا جو عرب ہے، جزیرہ نما عرب، تو یہ دیکھیں یہ بالکل ایک دل کی مانند ہے۔ اگر آپ اس کو یہاں پہ دل بنا کر بھی دیکھیں تو دل بن جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں ایسے، یہ نوک اس کی ایسے، اور پھر یہ اس طریقے سے یہ دل کی شکل لیے ہوئے ہے، اور جزیرہ نما عرب ہے اور مکہ مکرمہ ہے۔ تو ویسے بھی امتم وسطا اس امت کو کہا گیا، اور اس امت کے جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہیں مبعوث ہوئے اور یہیں سے یہ اسلام پھلا اور پھولا۔ تو اس لیے امت وسط جس طریقے سے اور اس کے مفاہیم ہیں اور اس کی تشریح کی گئی ہے، تو ایک تشریح یہ بھی ہے کہ اس وقت کی جو موجود یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ساری دنیا تھی، اس میں یہ جو جگہ ہے بالکل ایک دل کی طرح یہ درمیان ہے۔ یہ پوری اس وقت کی جو دنیا ہے اس کا یہ وسط ہے، یعنی اس کا یہ درمیان ہے۔ تو یہ وسط کے اندر واقع دل کی طرح ہے یہ۔ تو یہ یہاں پہ اس کی ایک شکل آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ چھوٹا دل اگر آپ دیکھیں تو ناظرین چھوٹا دل جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا، چھوٹا سا دل بنا ہوا۔ یہ یہاں پہ صحرائے سینہ ہے، تو یہ صحرائے سینہ چونکہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور یہاں پہ چونکہ وہاں پہ بھی ایک شریعت موسوی کا وہاں پہ پرچار کیا گیا، اور وہاں پہ فرعون کو غرق کیا گیا، اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے۔ تو یہ ایک چھوٹا دل ہے، تو یہ اس کو بھی اگر آپ قریب سے دیکھیں تو آپ کو یہ چھوٹا دل نظر آئے گا۔
یہ یہاں پہ دیکھیں یہ صحرائے سینا ہے، ایجپٹ یعنی مصر ہے، اور مصر کے ساتھ اوپر جو ہے وہ یہ جو نہر سویز ہم نے پڑھی تھی تو وہاں پہ دیکھیں یہ چھوٹا سا دل بنتا ہے. تو اس طریقے سے آپ یاد رکھیں گے، ایک طرف خلیج سویز ہے اور دوسری طرف خلیج عقبہ ہے، تو اس کے درمیان میں یہ ایک دل بن رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ریڑھ کی ہڈی دیکھنا چاہیں تو ریڑھ کی ہڈی آپ کو یہ جنوبی امریکہ میں یہ چلی کا جو ملک ہے، یہ ایک طرف سے اوپر سے دیکھیں نیچے جو ہے یہ مرچ کی طرح ہو یا ریڑھ کی ہڈی آپ کہہ لیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ بالکل بحر الکاہل کے کنارے پر یہ اوپر سے لے کر یہ سارا ایک ہی ملک ہے، اس کو کہا جاتا ہے چلی. تو یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. اور اس طریقے سے اگر آپ انسانی ٹانگ دیکھنا چاہیں اور اس کے اوپر ایڑی والا جو بوٹ اس نے پہنا ہوا ہے تو وہ اٹلی ہے، اور ایڑی والے بوٹ کے ذریعے سے وہ آگے ایک تکونی جزیرے کو اچھال رہا ہے. تو وہ جو تکونی جزیرہ ہے وہ سسلی جزیرہ ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اٹلی. تو یہ اٹلی یعنی بالکل آسمانی کلر کے اندر، تھوڑا سا مدھم سا ہے لیکن آسمانی کلر کے اندر ہے، ایڑی والے بوٹ کی طرح، اور آگے جو سسلی جزیرہ ہے اس کو اچھال رہا ہے. تو یہاں پہ اس نقشے کے اندر واضح اگر نہیں ہے تو ہم دوسرے نقشے میں آپ کو دکھانا چاہیں گے. تو ناظرین یہاں پہ دیکھیں یہ بالکل اٹلی جو ہے یہ واضح ہے، ایڑی والا بوٹ ہے، اور ایڑی والے بوٹ کی طرح یہ دیکھیں بحر متوسط ہے اس کے دائیں طرف مغرب کی طرف. تو یہ ایڑی والا بوٹ ہے، اور آگے جو تکونی جزیرہ ہے سسلی اس کو یہ اچھال رہا ہے. اور اس کے بعد بعض ممالک ایسے ہیں کہ جو ان کی کوئی فرضی شکل جو وہ مختلف جانوروں سے یا مختلف کسی چیز سے ان کی وہ شکل ملتی ہے. مثال کے طور پر اگر یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پاکستان ہے، تو پاکستان دیکھیں یہ بطخ کی طرح ہے. یہاں پہ اگر پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو نیچے جو ہے بطخ کی ٹانگیں وانگیں ہیں، اور اوپر بطخ کے جو کشمیر اور ادھر گلگت ہے یہ بطخ کی آگے سے چونچ ہے. اور خرگوش جو گاجریں کھا رہا ہے، تو خرگوش جو ہے وہ خود انگلینڈ ہے، اور جو آئرلینڈ ہے وہ آگے گاجریں ہیں. یہاں پہ اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بحر اوقیانوس ہے تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے انگلینڈ، اور آگے رکھی ہوئی گاجریں ہیں، گویا کہ وہ گاجریں کھا رہا ہے. تو یہ خرگوش کی ایک فرضی شکل یہاں پہ کر دی گئی ہے تاکہ یہ یاد رہے. خرگوش کے کان، تو خرگوش کے کان وہی خلیج عقبہ اور خلیج سویز ہے جس کے درمیان میں صحرائے سینا کو ہم نے چھوٹا دل قرار دیا. تو یہاں پہ دیکھیں ایک طرف یہ نیچے جو بحیرہ قلزم آتا ہے اور پھر اوپر جاتا ہے، تو یہ دو شاخیں اس کی بن رہی ہیں. تو ان دو شاخوں میں ایک شاخ ایک طرف ایک شاخ دوسری طرف، تو یہ خرگوش کے کانوں کی مانند ہیں. اسی طریقے سے گینڈے کا جو اکلوتا سینگ ہوتا ہے وہ قرن افریقہ کے نام سے موسوم یہ جو 4 ممالک ایتھوپیا، ایریٹریا، جبوتی اور صومالیہ ہے. تو یہ آپ دیکھیں تو یہ گینڈے کا سینگ جیسے ہے، یہ صومالیہ اوپر اس طریقے سے نکلا ہوا ہے، اور اس طریقے سے ادھر سے ایتھوپیا ہے، ایریٹریا. تو یہ گینڈے کا اکلوتا سینگ اس کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اس طریقے سے ہاتھی کی سونڈ یہ ادھر سے واخان کی پٹی یعنی یہ جو افغانستان ہے تو اس کو کہا گیا کہ یہ ہاتھی کی ایک سونڈ ہے. تو یہ افغانستان ہے، اور یہ پوری جو واخان کی پٹی ہے یہ ہاتھی کی سونڈ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. اور ڈنمارک کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ ڈنمارک نظر آئے گا. یہاں پہ تقریباً یہاں پہ اگر تھوڑا سا مدھم ہے تو دوسرے نقشے میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ڈنمارک نام جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی کے نیچے چھپا ہوا یہ ملک ہے چھوٹا سا. تو جیسے کہ پچھلے پاؤں پر کھڑا چوہا جو ہے ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ اوپر کو نکلا ہوا ہے، تو اس کو یہاں پہ ڈنمارک کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اس طریقے سے فلوریڈا جو ہے وہ اس کو دم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اس طریقے سے موسیقی کا ایک آلہ ہوتا ہے ناروے جو ہے اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. یہاں پہ ناروے ہے، یہ اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ ناروے ہے، وہ جو گٹار سا ہوتا ہے اس کے ساتھ تشبیہ دے گی ہے کہ بالکل ایک طرف سے دیکھیں نیچے کی طرف سے چوڑا ہے، اوپر کی طرف سے وہی اسی گٹار کی طرح ہے، موسیقی کا جو ایک آلہ ہے. تو یہ ناروے ہے جس کا دارالحکومت بھی یہاں پہ سرخ نقطے میں دکھائی دے رہا ہے، اوسلو. تو یہ ہے ناظرین 5واں طریقہ کہ فرضی شکل والے ممالک. اس طریقے سے آپ کئی شکلیں اور بھی یہاں پہ فرض کر کے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں چھٹے طریقے کی طرف. چھٹا طریقہ ہے لاک لینڈ ممالک. لاک لینڈ ممالک یعنی کچھ ممالک ایسے ہیں جو کلن یا جزن یعنی پورے کا پورا ملک یا آدھا یا اس کا کوئی حصہ دوسرے ملک کے بیچ میں واقع ہے،
اور چاروں طرف سے وہ گھرا ہوا ہے۔ تو ایسے ممالک کو جو ہے وہ لاک لینڈ ممالک کہتے ہیں۔ تو ان منفرد جو قسم کے جو ممالک ہوتے ہیں ان کی کچھ تفصیل ہے کہ کلی طور پر یعنی بالکل مکمل طور پر اگر ایک ملک دوسرے ملک میں واقع ہو تو اس میں ایک ہے یعنی پہلے نمبر پر ہم تذکرہ کریں گے اٹلی کا۔ یہ جو ناظرین اٹلی تھا جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایڑی والا بوٹ ہے اور آگے سسلی جزیرے کو چھال رہا ہے، تو یہ اٹلی ہے۔ اس کی حدود میں دو چھوٹے ممالک کلی طور پر اس کے اندر ہیں، بالکل چھوٹے سے ہیں اور عیسائیت کی بنیاد پر یہ وجود میں آئے ہیں۔ ایک ہے اس میں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے دارالحکومت روم میں بالکل چھوٹا سا یہ ملک ہے اور جو دنیا بھر کے عیسائیوں کا ایک مذہبی مرکز بھی ہے، اور اس کا رقبہ اشاریہ 44 یعنی تقریباً نصف مربع کلومیٹر، چھوٹا سا، اور نصف مربع کلومیٹر آپ حساب لگائیں، اور آبادی تقریباً 4858 یعنی تقریباً 5000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اور اس طریقے سے دوسرا جو ہے سان مارینو ہے، اس کا رقبہ 61 کلومیٹر اور آبادی تقریباً 30,000 ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین جمہوریہ کہلاتی ہے۔ اسے 301 عیسوی میں مالینوس نامی ایک عیسائی مشنری نے جو ہے وہ قائم کیا تھا۔ تو دوسرے نمبر پر یہ افریقہ ہے، اور افریقہ کے اندر کی حدود میں دو ممالک واقع ہیں، ایک ہے سوازی لینڈ اور ایک ہے لیسوتھو۔ سوازی لینڈ اور لیسوتھو جو ہے ناظرین یہ بالکل دو ملک ہیں، لیکن یہ پورے کے پورے یعنی جنوبی افریقہ کے اندر ہی یہاں پہ یہ واقع ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں لیسوتھو لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ سوازی لینڈ، بالکل دو الگ الگ چھوٹے چھوٹے آپ کو کلر بھی اس کے نظر آ رہے ہیں، سوازی لینڈ اور لیسوتھو کی۔ تو یہ دو الگ ملک ہیں جنوبی افریقہ میں۔ اور تیسرے نمبر پر ملیشیا کے ایک مشرقی حصہ ہے، تو اس میں ایک ہے برونائی دارالسلام، اور غربی حصہ ہے اس میں سنگاپور ہے۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ ملک ہیں اور ہیں ملیشیا کے مشرقی حصے میں ہیں، لیکن پورے کے پورے ایک دوسرے ملک کے اندر ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سنگاپور ہے بالکل چھوٹا سا، اور اس کے ساتھ اوپر جو ہے یہ برونائی بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ برونائی اور سنگاپور یہ بالکل چھوٹے سے ہیں، لیکن یہ بالکل دوسرے ملک کے اندر یعنی ملیشیا کے اندر یہ سمائے ہوئے ہیں۔ اور اس طریقے سے گیمبیا نامی ملک ہے، یہ سینیگال میں ایک پٹی کی شکل میں واقع ہے۔ تو گیمبیا کو بھی یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین جزوی طور پر کوئی ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک میں ہو، جیسے کہ آپ دیکھیں تو امریکہ کی جو 50 ریاستیں ہیں، 52 نہیں ہیں بلکہ 50 ہیں، ان میں سے 48 ریاستیں تو یہ یکجا ہیں، یہ لکھا ہوا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ تو یہ جو گلابی کلر ہے یہ سارا جو ہے یہ 48 ریاستیں اس کے اندر ہیں، اور اوپر جو ہے وہ سبز جو ہے وہ کینیڈا ہے۔ تو یہ 48 ایک جگہ پہ ہیں، ایک یہ اوپر جو ہے دیکھیں بالکل جزوی طور پر یہ کینیڈا کے ساتھ یہ الاسکا ہے، یہ بھی گلابی کلر میں، یہ سب سے بڑی ریاست ہے یہ، تو یہ بھی امریکہ کی ریاست ہے۔ اور 50ویں نمبر پر جو ریاست ہے وہ بالکل یہ نیچے بحر الکاہل کے بیچوں بیچ یہ ہوائی جزیرہ ہے، اور جس کی وجہ سے پھر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسائے گی، اور یہاں پر جنگ عظیم دوم کے اندر جو جاپان کے کامیاب حملے کے بعد پھر امریکہ نے جو ہے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسائے تھے۔ تو یہ جزوی طور پر یہ الاسکا جو ہے اوپر کینیڈا کے کنارے پر واقع ہے۔ اسی طریقے سے روس کے اندر ہم چلتے ہیں، تو روس کا یہ ایک حصہ ہے لینن گراس، تو یہ بالٹک ریاستیں ہیں، آرمینیا، جارجیا، تو اس کی یہ دوسری طرف یہ واقع ہے لینن گراس۔ تو یہ اس طریقے سے جو عمان ہے مسقط جسے کہا جاتا ہے، تو یہ عمان کا جو دارالحکومت مسقط ہے، تو یہ اس کا ایک ٹکڑا جو ہے متحدہ عرب امارات ابوظہبی میں مضیق ہرمز کے کنارے پر واقع ہے، اور اس کا نام خصب ہے۔ تو یہاں پر یہ اس جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو متحدہ عرب امارات میں ایک ٹکڑا جو ہے عمان کا وہ متحدہ عرب امارات میں مضیق ہرمز کے کنارے، یہ مضیق ہرمز ہے یعنی تنگ جو خلیج ہے یہاں پہ، تو تنگ جو جگہ ہے سمندری درہ، اس کے بالکل کنارے میں خصب کے نام پر یہ واقع ہے۔ اس طریقے سے آذربائیجان کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ آرمینیا کی دوسری طرف واقع ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آذربائیجان لکھا ہوا ہے۔
تو اس کے ساتھ ہی اس طرف ارمینیا ہے، تو ایک طرف آذربائیجان ہے اور اس کا ایک ٹکڑا وہ دوسری طرف واقع ہے۔ تو بہرحال یہ جزوی طور پر ایک ملک کا کچھ حصہ دوسرے ملک کے کنارے پر واقع ہوتا ہے، تو اس طریقے سے بھی یہ ایک طریقہ ہے ممالک کو یاد کرنے کا۔ اور اب ہم چلتے ہیں آخری طریقے کی طرف جو 7واں طریقہ ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ہم ان کے نام یاد کر لیں تو بس اس میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مثلاً کرۂ ارض کی سطح پر جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ہیں تو ویسے بہت سارے ہیں، لیکن ایسے جزیرے بھی ہیں جو ایک ہی جزیرہ مستقل ملک شمار ہوتا ہے، جیسے کہ مالٹا ہے جو یہ بحر ابیض بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور کل رقبہ جو ہے اس کا 316 کلومیٹر ہے، اور آبادی جو ہے وہ 4 لاکھ ہے۔ وہ تقریباً دیکھیں یہاں پر اگر آپ یہ بحر متوسط کے اندر بحیرہ روم کے اندر آپ کو دیکھیں تو یہ مالٹا بالکل نظر نہیں آ رہا، تو اس کا جو دارالحکومت اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا گیا ہے، تو یہ ہے مالٹا۔ اس طریقے سے ناورو یہ بحر الکاہل کے اندر جو ہے ایک جزیرہ ہے، یہاں پہ یہ بحر الکاہل کے اندر تو بالکل یعنی نظر بھی نہیں آتا، تو اس طریقے سے یہ نارو ہے۔ اور اس طریقے سے بحرین ہے جو خلیج فارس کے اندر ہے، یہاں پر یہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بحرین، لیکن بالکل چھوٹا سا ہے، قطر کے ساتھ چھوٹا سا ایک نقطہ لگتا ہوا ہے اوپر کی طرف، اگر آپ دیکھیں اشارہ کیا گیا ہے بحرین کی طرف، تو نظر تو نہیں آتا لیکن یہ ایک مستقل ملک ہے۔ اسی طرح ناظرین خشکی پر بھی کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ مستقل ایک ملک ہیں، تو ان کی طرف بھی ہم تھوڑا سا اشارہ کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ جرمنی، فرانس اور ان کے اس کے سنگم پر اگر آپ دیکھیں بیلجیم کے، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے LUX، تو یہ لیکسمبرگ ہے، تو یہ بالکل ایک چھوٹا سا یہاں پہ ہے اور امیر ملک ہے، اس میں تقریباً دنیا کے 150 بینکوں نے اپنی شاخیں کھولی ہوئی ہیں۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں بالکل نظر تو نہیں آ رہا، لیکس کے نام سے اشارہ کیا گیا ہے چھوٹا سا ایک نقطے کی طرف، تو لیکن یہ کہ اس بہت امیر ملک ہے اور یہ ایک مستقل ملک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے اندورا لکھا ہوا، یعنی اسپین اور اوپر فرانس ہے، تو اس کے ساتھ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے اندورا، تو بالکل چھوٹا سا ہے اندورا، لیکن یہ کہ اوپر کی طرف ہے یہاں پہ، تو اس کی جو آبادی ہے وہ 81,000 ہے اور 200 مربع کلومیٹر ہی ہے۔ یہاں پہ اوپر مناکو بھی لکھا ہوا ہے، مناکو MONACO مناکو، تو بالکل 2 کلومیٹر یہ ہے مربع کلومیٹر، لیکن یہ کہ پورا یہ ملک ہے یہاں پہ۔ اور اس طریقے سے ہانگ کانگ جو ہے وہ چین کی سمندری سرحد پر واقع ایک ملک ہے، جس کا رقبہ تقریباً 1000 مربع کلومیٹر اور آبادی جو ہے وہ 70 لاکھ ہے یہاں پر۔ اسی طریقے سے یہ مکاؤ جو لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے ہانگ کانگ کے قریب، تو جس کا کل رقبہ تقریباً 29 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 5.5 لاکھ ہے۔ تو یہ کچھ جو تھے چھوٹے چھوٹے ملک جو جزیرے تھے مستقل ملک تھے، یا یہ ہے کہ خشکی پر کچھ مستقل ممالک تھے تو جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اب ہم چلتے ہیں ایک سیاسی تقسیم کا ایک حیرت انگیز واقعے کی طرف، کہ پاکستان جب بنا تو مثلث کی شکل میں 3 ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، کہ اس طرف یہ اس کا ایک حصہ یہاں پہ تھا، اور اس کے بعد یہ انڈیا ہے، انڈیا کی اس طرف جو ہے یہ ڈھاکہ یعنی بنگلہ دیش ہے، تو کچھ حصہ پاکستان کے ادھر تھا، کچھ اس طرف تھا، تو یہ مشرقی پاکستان جو تھا یہ بنگلہ دیش تھا، جو 3 طرف سے بھارت میں گھرا ہوا تھا، اور چوتھی طرف جو وہ خلیج بنگال ہے، اور اس طریقے سے مغربی پاکستان جو مشرقی پاکستان سے تقریباً 1000 میل دور تھا۔ آپ دیکھیں یہ تقسیم تھی، اور حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ جو بھارت کے بالکل وسط میں واقع ہے، اور یہ بھی اس وقت پاکستان کا حصہ تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ حیدرآباد اور جوناگڑھ پر پہلی رات قبضہ کر لیا گیا، آدھا کشمیر بھی شروع میں ہی لے لیا گیا۔ بنگلہ دیش 23ویں سال جو ہے 1971 میں وجود میں آ گیا، اور بقیہ پاکستان میں جو ہے وہ لسانی نسلی بنیادوں پر 6 مستقل تحریکیں چل رہی ہیں، شہری و اندرونی سندھ میں جناح پور اور سندھو دیش، شمالی و جنوبی پنجاب میں تخت لاہور اور سرائیکی صوبہ، بلوچستان میں گریٹر بلوچستان، سرحد میں پختونخوا،
ہزارہ جبکہ شمالی علاقہ جات میں اسماعیلی ریاست کے قیام کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو دین کی طرف رجوع اخوت اسلامی کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق اور نسلی و لسانی تعصب سے بچے بغیر ان تحریکوں کے مضر نتائج سے محفوظ رہنا فی الحال جو ہے وہ ناممکن لگ رہا ہے۔ تو ہم نے ممالک کو یاد رکھنے کے ساتھ طریقے بہرحال مکمل کر لیے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آگے ابھی کچھ تاریخی جھروکوں میں بھی جائیں گے اور تاریخی حوالے سے بھی ان تمام ممالک کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔